صحابہ سے دنیا پہ راضی ہو چکا ہوں۔ قرآن مقدس لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ او دنیا والو، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، لام اور قد جہاں آ جائے قسم معذوف ہوتی ہے۔ او دنیا والو، اللہ کہنے لگا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ پکی بات ہے، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، رضی اللہ، اللہ راضی ہو چکا ہے، عن المؤمنین، ان ایمان والوں سے، ان لوگوں سے، اذ یبایعونک، جڑے بندے میرا سونا تیرے نال بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ کہاں بیعت ہو رہی ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے حدیبیہ کا مقام ہے، کیکر کا درخت ہے۔ دنیا والوں، میرے محبوب نے اپنا بایاں ہاتھ سامنے کیا ہے، ادھر دیکھیے گا، اللہ کے نبی نے نیچے ہاتھ رکھا، ابو بکر نے ہاتھ دیا، عمر نے ہاتھ دیا، عثمان نے ہاتھ دیا، سونے علی نے دیا، بڑے بڑے صحابہ، جتنے صحابہ میرے نبی کے ساتھ تھے، اللہ کے محبوب کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے لگے۔ یہ ہاتھ میرے نبی کا ہے، آگے ہاتھ صحابہ کا ہے، آگے دیکھیے گا، قربان جاؤں، جب 1400 صحابہ اللہ کے محبوب سے یہ بیعت کر چکے ہیں، ادھر دیکھیں میرے نبی نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر دیا اور پیغام دیا، اور میرے صحابیوں آج عثمان نہیں ہے، یہ سمجھ لو کہ یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہے۔ اتنا بڑا جملہ اور اتنی ڈھیلی سبحان اللہ نہیں چاہیے، قربان جاؤ۔ فرمایا یہ ہاتھ میرا ہے، پھر 1400 صحابہ کا بولے ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ میرے عربی نبی نے بلند کیا اور فرمایا میرے صحابیوں یوں سمجھو یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ جب یہ ہاتھ صحابہ کا ہاتھ، میرے نبی کا دوسرا ہاتھ، آئیے اب قرآن کی آیت سامنے، اللہ نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ او دنیا والو، یہاں یہ بیعت ہو رہی ہے، یہاں یہ ہاتھ ہے، یہ اوپر والا ہاتھ، اللہ نے کہا میرا محبوب یہ میرا ہاتھ ہے۔ جنہوں نے تیرے ساتھ بیعت کی، رب کے ساتھ بھی بیعت کر لی، قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مقام کو بیان کرنے لگا ہے۔ یہی اللہ کی جو اللہ نے قرآن مقدس میں یہ اعلان کیا ہے کہ میں ان 1400 صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں، یہ رضا والا مقام جو محمد کے صحابہ کو ملا ہے، یہ کی کر کے درخت کے جو تذکرے ہونے لگے ہیں، او دنیا والوں یہ سبب بنا ہے تو حضرت عثمان بنا ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ راضی ہو گیا ہے، یہ وہ حضرت عثمان ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بھی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بات چلنے لگی ہو، درمیان میں مسئلہ آ جائے، اگر اس مسئلے کی وضاحت نہ ہو تو کتمان ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اپنی دل کی کھڑکیاں کھول لے، اپنے دماغ کو حاضر کر لے۔ یہاں بات یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، حالانکہ حضرت عثمان شہید
بولے حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، لیکن میرے نبی نے بیعت کر لی، کیونکہ میرے نبی کے پاس یہی بات پہنچی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ یہاں سے مسئلہ سمجھ آتا ہے، اور دنیا والوں، عالم الغیب ہے تو اللہ ہے، غیب کا علم ہے تو اللہ کے پاس ہے۔ ہاں ہاں، اللہ جتنا بتائے اپنے نبی کو تو بات تو ہے، اگر جب تک اللہ نہ بتائے نہ نبی کو پتہ چلتا ہے نہ ولی کو پتہ چلتا ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ زور سے کہنا، عالم الغیب کون ہے؟ اگر میرے نبی کو یہ پتہ ہوتا، توجہ کرنا، اگر میرے نبی کے پاس غیب کا علم ہوتا تو میرے نبی کبھی بیعت، بولے تارے، کبھی بیعت نہ لیتے۔ یہاں سے معلوم ہوا جب تک اللہ بتائے نا نبی کو پتہ نہیں چل سکتا، جب تک اللہ بتائے نا پیغمبر کو پتہ نہیں چل سکتا۔ لہذا قرآن کی آیت بھی میرے سامنے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرا پیغمبر قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرا سونا اعلان کر، آسمان و زمین کی اندر جتنی غیب کی چیزیں ہیں، جتنی چھپی چیزیں ہیں، سارے غیب کا علم ہے تو الا اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جتنا اپنے نبی کو بتائے تو پتہ چل جاتا ہے، جب تک اللہ بتائے نہ خبر نہیں لگتی۔ عرض کر رہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام والا صحابی، شان والا صحابی، مرتبے والا صحابی، اللہ کے محبوب کا وفادار صحابی، اللہ کے محبوب کا دورہ داماد صحابی ہے۔ میرے نبی نے ام کلثوم دی، توجہ میری طرف، وہ فوت ہو گئی۔ میرے نبی نے بی بی رقیہ دی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، او میرے صحابیوں، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے فوت ہوتی جاتی، میں محمد عثمان کو دیتا جاتا۔ دوسری روایت ہے، اگر میری 100 بیٹی ہوتی، یکے بعد دیگرے فوت ہوتی جاتی، میں عثمان کو دیتا جاتا۔ توجہ میری طرف، وہی عثمان جس کی حیا کے تذکرے بھی قرآن کرتا ہے، جس کی وفا کا تذکرہ بھی قرآن کرتا ہے، جس کی سیرت کا تذکرہ بھی قرآن کرتا ہے۔ اتنا حیا والا صحابی میرے نبی کا، ایک دن اللہ کے محبوب آرام فرمائے، گھر کے اندر تشریف فرمائے، دروازہ کھٹکا کون؟ جناب ابو بکر۔ پھر دروازہ کھٹکا کون؟ جناب عمر۔ پھر دروازہ کھٹکا کون؟ فلانا صحابی۔ پھر دروازہ کھٹکا پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا عثمان آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھوڑا انتظار کیجئے، تھوڑا رک جیجئے۔ حضرت عثمان کو انتظار کرنا پڑا۔ اللہ کے محبوب نے اپنی پچھلی مبارک کے اوپر چادر ڈالی ہے، پھر حضرت عثمان کو اجازت ملی ہے، جناب عثمان آئے، میرے نبی کے پاس بیٹھنے لگے، سارے صحابہ واپس جانے لگے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے آپ لیٹے رہے، جناب عمر آئے آپ لیٹے رہے، اور بھی صحابہ آئے آپ لیٹے رہے، حضرت عثمان کے آنے پر آپ نے اپنی چادر مبارک پچھلی مبارک پہ ڈالی، پھر عثمان کو اجازت دی۔ توجہ میری طرف، میرے نبی نے فرمایا عائشہ، میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس کے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ زور سے کہے یار، اس عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ وہ عثمان ہے، ابو بکر صدیق میرے نبی کا پہلا خلیفہ، جناب عمر میرے نبی کے دوسرے خلیفے، جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن پہاڑ کے اوپر حضرت عثمان بھی کھڑے ہیں، جناب ابو بکر بھی کھڑے ہیں، جناب عمر بھی کھڑے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے۔ پہاڑ ایسے ہلنے لگا، زلزلہ آنے لگا، میرے نبی نے زور سے پہاڑ کے اوپر اپنا پاؤں مبارک مارا، اور میرے نبی نے پہاڑ کو مخاطب کر کے کہا، پہاڑ تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ کون؟ صدیق ابو بکر،
شہید حضرت عمر اور حضرت، سارے بولے حضرت عثمان. آپ جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا ایک اور صحابی کو، یہ جو بندہ سفید چادر اوڑھ کے جا رہا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عثمان ہمیشہ منہ چھپا کے رہتے تھے، بڑا حیا والا بندہ تھا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا یہ جو چادر اوڑھ کے جا رہا ہے اس کا منہ میری طرف کرو اور کہو حضور بلا رہے. جو ہی جانے لگے حضرت عثمان کو بلایا گیا. جو ہی قریب آئے بڑے پیارے الفاظ ہیں. میرے نبی نے فرمایا عثمان جی اسلّہ ایکنسک خلافتک یا عثمان ان اراد المنافقون ان خلاهم فلا تخلا له. عثمان جی اللہ کے محبوب، اللہ تجھے قمیض خلافت کا پہنائے گا، تو بادشاہ ہوگا، امیر المومنین ہوگا، خلیفہ ہوگا. منافق آئیں گے وہ آپ کے ساتھ بہت کچھ کریں گے. عثمان خیال کرنا ہے جان دینے پڑے تو دے دی لیکن کبھی چولا خلافت نہ لہاوی. دستبردار بولے نہ ہوئی. کیسے ہو سکتا ہے شاگرد میرے نبی کا، داماد میرے نبی کا، وفادار میرے نبی کا، اور میرے نبی کی بتائی ہوئی بات، میرے نبی کا دیا ہوا سبق صحابی ہو کے کیسے بھول سکتا ہے؟ صحابی ہو کے کیسے بھول سکتا ہے؟ مختصر کروں واقعہ، میں نے پورا بیان کرنا ہے. حضرت عثمان کی شہادت سنانی ہے. آئیے توجہ. حضرت ابو بکر کا زمانہ گزرا، عمر صحیح کا زمانہ گزرا، حضرت عثمان آئے، چلتی رہی خلافت. منافق جمع ہونے لگے، آخر کار پہنچ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی سے روک دیا گیا، حضرت عثمان کو خطبے سے روک دیا گیا، حضرت عثمان کو نماز پڑھانے سے روک دیا گیا. ایک کمرے کے اندر، اس گھر کے اندر حضرت عثمان کو محصور کر دیا گیا، بند کر دیا گیا ہے. حضرت عثمان کے پاس جو آسا تھا، آسا کون تھا؟ جس آسے کو پکڑ حضور خطبہ ارشاد فرماتے، وہی آسا ابو بکر صدیق کے پاس آیا، آپ بھی خطبہ ارشاد فرماتے. پھر جناب حضرت عمر کے پاس آیا، آپ خطبہ ارشاد فرماتے. وہی آسا حضرت عثمان کے پاس ہے، یوں ہی لہرایا. منافق آگے بڑھے، حضرت عثمان سے آسا لے لیا گیا، آسے کو ٹکڑے کر دیا گیا، مسجد سے آنے سے روک دیا گیا، محصور کر دیا گیا. اوپر سے حضرت عثمان آئے اور کہنے لگے ارے دنیا والوں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ وہ مسجد نبوی ہے جس مسجد نبوی کا صحن حضرت عثمان نے لے کے دیا. یہ وہ آسا ہے جس کو تم نے ٹوٹے کیا، میرے نبی کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. آج حضرت عثمان پر کھانا بند ہے، پانی بند ہے. توجہ میری طرف. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہے، حضرت حسین کا بھی مقام ہے. آپ کا کھانا پانی 3 دن بند رہا ہے. توجہ میری طرف. نوجوانوں یہ مظلوم مدینہ ہے، میرے نبی کا داماد ہے، وفادار صحابی ہے، تیسرا خلیفہ ہے. حضرت عثمان کا کھانا پانی 40 دن بند رہا ہے. پتہ ہے آپ کو یہ باتیں بہت کم بتائی جاتی ہے، یاد رکھنا. آج کے دن یہ دن میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اگر نہ کہوں تو دن قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو پیشی بڑی اوکھی ہو جائے گی. کچھ لوگ آج کے دن عید غدیر مناتے ہیں. آپ کے علم میں ہو یہ عید غدیر حضرت عثمان کی شہادت کی خوشی میں منایا جاتا ہے. عیدیں دو ہیں، عید الفطر اور عید بولے. بخاری میں امام بخاری نے باب باندھے ہیں، اس باب میں تذکرے
عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ہیں جو حضرت عثمان کے مخالف ہیں، حضرت عثمان کے دشمن ہیں، وہی لوگ عید غدیر مناتے ہیں۔ عید غدیر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، میرے نبی کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ در حقیقت یہ حضرت عثمان کی شہادت کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ آئیے میں موضوع پہ آتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور ہے، بند کر دیے گئے ہیں۔ آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں لختے جگر حضرت حسن حسین کو وہاں مقرر کر دیا ہے، پہرے دار مقرر ہے، کوئی بندہ آگے جانے نہ پائے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر پہ آئے ہیں، پٹکے مٹکے پانی کے بھر کے آئے ہیں کہ اپنے بھائی کو پانی پہنچاؤں۔ ظالموں کا محاصرہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی چھین لیا گیا، مٹکے توڑ دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف، پہرے دار مقرر ہے۔ حضرت علی نے اپنے لخت جگر کو پہرے پہ مقرر کر دیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے حضرت عثمان اور حضرت علی کی آپس کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہے۔ جو لوگ تاریخ کے اوراق میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کی لڑائیاں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ خدا کی قسم میرے محمد کے صحابہ، رب کا قرآن کہتا ہے یہ آپس کے اندر دشمن نہیں بلکہ بھائی بھائی ہیں۔